قرآن مجید آگے فرما رہا ہے، سورۃ المطففین ہے۔ سورۃ المطففین قرآن مجید کا 83 سورہ پاک ہے۔ قیامت کے ذکر کا ایک گہرا تعلق انسان کی معاشرتی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن مجید معاشرتی زندگی کی بنیاد پہ ہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ معاشرہ بھی کر سکتا ہے، قوم بھی کر سکتی ہے، اور فرد بھی کر سکتا ہے۔ فرد اس طرح کر سکتا ہے کہ کیا اس نے اپنے فرائض اور ذمہ داری کو پورا کیا۔ اگر اس نے اپنے فرائض اور ذمہ داری کو پورا کیا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا مقام جنت ہے۔ بالکل سادہ اصول ہے قرآن مجید کا، اور جس قوم نے اپنے فرائض اور ذمہ داری کو پورا کیا ہے اس قوم کی زندگی جنت کی طرح ہو۔ فرائض اور ذمہ داری کو پورا کرنا پورے انصاف اور عدل کے ساتھ انسان کے معاشرے کو جنت جیسا معاشرہ بنا دیتا ہے۔ اب سادہ بات ہے کہ قرآن مجید کے احکامات کو نہ ماننا اور پھر یہ سوچنا کہ ہمارا معاشرہ جمہوریت کی بنیاد پہ لہلہاتا باغ بن جائے، میرا خیال مشکل ہوگا۔ وہ تو مشکل ہوگا، کافی مشکل ہوگا۔ لہلہاتا باغ جمہوریت کی بنیاد پہ نہیں بن سکتا۔ جمہوریت اگر تعلیم کا نام ہے پھر تو ٹھیک ہے، جمہوریت اگر مساوات کا نام ہے پھر بھی ٹھیک ہے، جمہوریت انصاف کا نام ہے پھر بھی ٹھیک ہے، عدل کا نام ہے، جمہوریت تربیت کا نام ہے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن جمہوریت کس چیز کا نام ہے جس کی خاطر ہم قربانی دیے جا رہے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ابھی تک بوری سے باہر نہیں آ سکی؟ وہ جمہوریت کیا چیز ہے جو ابھی تک غریب کو انصاف نہ دے سکی، مزدور کو روزگار نہ دے سکی، اسٹوڈنٹ کو تعلیم نہ دے سکی، بچیوں کو تربیت نہ دے سکی؟ تو کون سی جمہوریت کی بلی ہے جو ابھی تک بند ہے؟ سب لوگ نام لیتے ہیں جمہوریت کا، کہ کیا ہے وہ، کیا چیز کیا ہے کہ جو ابھی تک باہر نہیں آ سکی ہماری بلی؟ وہ بلی بیچاری چھپی ہوئی ہے، شاید سیاستدانوں کی وجہ سے چھپی ہوئی ہے۔ قرآن اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ سادہ اصول ہیں قرآن کے قوم کے بننے کے لیے، تعلیم ہے اور انصاف ہے، سادہ اصول ہیں، اور بار بار اسے رٹ لگانا اور اس بات کو بار بار دہرائی کرنا اور پھر اس کے بعد عوام کے ذہنوں میں ڈالنا کہ دور جمہوریت کا ہی چلنا چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے دور انصاف کا چلنا چاہیے۔ نظام حکومت جس طرح کا بھی ہو، دور انصاف کا۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے اور انہیں حضرت ابوبکر صدیق نے سلیکٹ کیا تھا، منتخب کیا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ طبیعت سخت ہے، آپ نے فرمایا ذمہ داری جب آئے گی تو فلیکسیبلٹی آ جائے گی، لچک آ جائے گی، اور لچک آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے انصاف دیا، حتیٰ کہ قحط کے زمانے میں آپ کا بچہ ایک پھل کھا رہا تھا تو آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ سے بھی پھل کو چھین لیا اور فرمایا بیٹا جب تک نبی کی امت کو، ساری امت کو یہ پھل کھانا نصیب نہیں ہوگا اس وقت تک تم بھی پھل نہیں کھا سکتے۔ قحط کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں سیرت پاک کے، آپ کی آنکھیں اور رنگ بالکل پیلا پڑ گیا تھا، گردش خون ختم ہو گئی تھی، آپ کی کھانا پینا سونا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، چوری کی سزا کو آپ نے اٹھا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا جب تک دہلیز پہ رزق نہیں پہنچتا اس وقت تک سزا ختم ہے، اور عمر بھی اس وقت تک چین سے نہ سوئے گا نہ کھائے گا جب تک رسول کی امت کو سب کچھ نہیں پہنچائے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ کس چیز کا نام ہے نظام حکومت جس طرح کا بھی ہو، بات ہے کہ کیا عوام انصاف میں، مساوات میں پروگریس کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے آگے، تعلیم اور تربیت میں آگے بڑھ رہی ہے؟ اگر نہیں بڑھ رہی تو جمہوریت کو، بلی کو نکالیے، پھر باہر نکالیے، ملک سے باہر نکال دیجیے، اتنی کیا ٹینشن ہے؟ بات دراصل یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے سورۃ المطففین، ویل للمطففین، ہلاکت ہے مطففین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کم تول اور ناپ کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ کون سا ریڑھی والا ہے جو کمی نہیں کرتا؟ کون سا دکاندار ہے جو بےایمانی نہیں کرتا؟ کون سا منڈی میں بیٹھنے والا انسان ہے، مسلمان ہے، جو بےایمانی نہیں کرتا؟ کون ہے جو عدالت میں بیٹھ کے بےایمانی نہیں کرتا؟ کون ہے جو آفس میں بیٹھ کے کام چوری نہیں کرتا؟ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے
جو کم تولتے اور ناپ سے چلتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اور جب وہ خود لیتے ہیں ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. آپ کسی کو بھی دیکھ لیں جو طاقتور انسان ہے، جو لیتا ہے جب لیتا ہے پورا لیتا ہے، بلکہ زیادہ لیتا ہے. جو اس کا حق بنتا ہے اس سے بھی زیادہ لیتا ہے. قرآن کہتا ہے ان کا رویہ کیا ہے، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ماپ کے اور تول کے اور وزن کر کے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. جب کسی اور کی غریب کی باری آئے گی جس کا ہاتھ نہیں پڑتا، اسے جب ملے گا تو کچھ نہیں ملے گا. اسے جو ملے گا گندا ملے گا، غلیظ ملے گا، خبیث ملے گا. اب طاقت کی بات ہے. اب پاکستان میں ایک جملہ عام بولا جاتا ہے، ہاتھ پڑنے کی بات ہے. تو جس کا ہاتھ پڑ جائے بس ٹھیک ہے، اور وہ متقی اور پرہیزگار ہے. جس کا ہاتھ نہ پڑے وہ متقی ہے، ہاتھ نہیں پڑا ٹھیک ہے الحمدللہ. جس کا ہاتھ پڑ جائے بس وہ الحمدللہ نہیں کہتا، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں طاقتور. قرآن کہتا ہے اس طرح الا یظن، کیا وہ لوگ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں، اولئک انہم مبعوثون، کہ وہ قیامت کے دن اٹھائے نہیں جائیں. بھول گئے ہم اس بات کو کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی جانا. چند روز رہنے کے بعد، چند سال جینے کے بعد پھر جانا ہے. لیوم عظیم، بہت بڑا دن ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اور ہرگز نہیں یقیناً کتاب الفجار کسی طاقت کی بات نہیں ہوگی. نامہ اعمال اگر اللہ کے سامنے بے ادبی اور گستاخی اور گندگی کرنے والے لفی سجین، سجین میں ہوں گے، قید خانے میں ہوں گے. وما ادراک ما سجین، ہے قرآن پڑھنے والے تجھے معلوم ہے کہ سجین کیا ہے. کتاب مرقوم، پورا دفتر ہے نامہ اعمال کا، جس میں ہر چیز موجود ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے. ویل، کتاب مرقوم، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں. الذین یکذبون بیوم الدین، مکذبین کون ہیں؟ جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وضاحت کر دی قرآن نے. اب تک قرآن مکذبین کہہ رہا تھا، کہیں پر وضاحت نہیں کی. قرآن نے وضاحت کر دی اور چیزیں نہیں جھٹلانے والے، عدل اور انصاف کے فیصلوں کو جھٹلانے والے ہیں. وہ سمجھتے ہیں خدا فیصلہ نہیں کرے گا. معتدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم، اور نہیں انکار کرتا اس کا مگر ہر وہ شخص جو حد سے بڑھ جانے والا ہے اور گناہ پہ ضد کرنے والا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر ہماری آیتوں کو کہتا ہے کہ کس سے ہے پہلو. قرآن کی تلاوت پڑھی جائے تو مذاق سمجھتا ہے. جو بھی کسی دور میں بھی جو بھی مذاق سمجھے گا انہی آیات کے نیچے آئے گا. کلا، اس کے یہ زبان سے جو نکلتا ہے، کیوں نکلتا ہے؟ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتے رہے تھے اس کی وجہ سے ان کے دل سنگ آلود ہو گئے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور ہرگز نہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنے رب کی طرف سے اس دن حجاب میں ہوں. خدا کا جلوہ جو اس دن بالکل بے حجاب ہوگا، مگر ان کی آنکھوں پہ پردہ ہوگا، وہ نہیں دیکھ پائیں گے. چیخیں گے، چلائیں گے، مضطرب ہوں گے، بے چین ہوں گے کہ ایک مرتبہ خدا کا جلوہ نصیب ہو جائے. اللہ فرمائے گے کہ اور مومن بے حجاب خدا کو دیکھیں. ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ یقیناً جہنم میں جائیں گے، حجاب کے ساتھ جنت جہنم میں. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا ان سے یہ جہنم تھی جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ابرار کا نامہ اعمال ہوگا بلندیوں پر ہوگا، علیین میں ہوگا. وما ادراک ما علیون، جانتے ہیں آپ کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ بھی دفتر ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ پستی والوں کا دفتر بھی پستی میں ہوگا اور بلندی والوں کا دفتر بھی بلندی میں ہوگا. ان کے نامہ اعمال کی بھی اللہ بے ادبی نہیں کرے گا. کتنی عزت کی بات ہے کہ ان کی کتاب کی بھی عزت کی جائے گی، کہ انہیں بلندی پر رکھا جائے گا جس طرح ہم قرآن کو اٹھا کے بلندی پر رکھتے ہیں. نیک وکاروں کا نامہ اعمال میں چونکہ قرآن لکھا ہوگا، نیک اعمال لکھے ہوں گے، پیغمبر کی سیرت لکھی ہوگی، سو اسے بھی زمین پہ نہیں رکھا جائے گا، اسے بھی بلند جگہ دی جائے گی. مگر جو نامہ اعمال جس میں گندگی اور غلاظت ہوگی، یقینی بات ہے کہ اسے غلاظت بھی رکھا جائے گا. قرآن مجید آگے فرماتے ہیں یشہدہ المقربون، اور اس کی حفاظت کے لیے یا دیکھنے کے لیے قربت والے لوگ فرشتے ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، اور تختوں پہ بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تو دیکھے گا کہ ان کے چہروں پہ
تازگی ہوگی نعمتوں کی، خوشگوار نعمتوں کی تازگی ہوگی. یسقون من رحیق مختوم، اور پلائے جائیں گے ایسی شراب سے جو بہت صاف ستھری ہوگی. اور ختامہ مسک، اور اس پہ مہر ہوگی مسک کی، خوشبودار کی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. کیا جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، بس چاہیے کہ آگے بڑھنے والے ان باتوں میں آگے بڑھ جائیں. آگے ہی بڑھنا ہے نا، زندگی کے میدان میں سبقت کر جانا ہے، آگے بڑھ جانا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ میدان ہے، اس میدان میں آگے بڑھ جائیں. مومنوں کو چاہیے اس میدان میں آگے بڑھیں، نیکی میں، خیر میں، اچھائی میں، خلوص نیت میں، صفائی نیت میں، اس میں آگے بڑھ جائیں. قرآن کہتا ہے یہ کتنی اچھی بات ہوگی، اس میں آگے بڑھ جائیں. قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اس مشروب میں آمیزش تسلیم کی ہوگی. یہ خوشبودار چیزیں ہیں جو کہ مشروب کو ہم اسے روح افزا کہہ سکتے ہیں، کہ جو مشروب کو پیارا، خوبصورت اور پسندیدہ بنا دیتا ہے. عین یشرب بها المقربون، اور یہ چشمہ ایسا ہے کہ جسے مقرب پیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے جو اللہ کی قربتوں کے احساس کے ساتھ جیتے ہیں. مقرب انہیں ہی کہا جائے گا. ویسے تو تشریحات بہت سی ہیں، لیکن ایک تشریح بالکل سادہ ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مالک کو جتنا قریب سمجھتے ہیں، آپ اس کے اتنے ہی قریب. ویسے تو وہ قریب ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے زیادہ قریب، اس کی قربتوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے. لیکن آپ اسے کتنا قریب سمجھتے ہیں یقین اور ایمان میں، اور اس کی قربت کے احساس کے ساتھ آپ کون سا عمل کرتے ہیں اور کس عمل سے رک جاتے ہیں. کون سا گناہ ہے جس سے اس لیے رک جاتے ہیں کہ خدا قریب ہے، اور کون سا ایسا عمل ہے کہ جو آپ خلوت میں بھی کرتے ہیں اس خیال سے کہ خدا قریب ہے، اور کون سا ایسا عمل ہے جس میں آپ خلوت میں بھی رک جاتے ہیں کہ خدا قریب ہے. کسی نے پوچھا نا بھی کسی سے کہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ خدا مجھ سے کتنا راضی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بس ایک ہی بات ہے، آپ کتنے راضی ہیں اپنے مالک سے. آپ جتنے راضی ہیں اتنا ہی رب راضی ہے آپ سے. پیمانہ خود آپ ہیں، آپ کے پاس پیمانہ. قربت کا پیمانہ بھی اسی طرح ہے. آپ مقرب ہیں کتنے، اس کا حساب آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنے عمل میں کتنا قربت کو محسوس کرتے ہیں. کیا آپ کا ہاتھ کسی ظلم کی جانب سے بڑھتا ہوا رک جاتا ہے اس خیال سے کہ خدا قریب ہے؟ گناہ سے آپ اس لیے تو نہیں بچتے کہ دنیا داری کی بنا پہ بچتے ہیں. نیکی ایسے تو نہیں کرتے ہم کہیں دنیا داری میں کرتے ہوں. تعلقات کو نبھانے کی بات اس لیے تو نہیں کرتے کہیں دنیا داری میں چلتے ہیں. کیا عمل کا پیمانہ یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں اس لیے کہ خدا قریب ہے، اور ہم رکتے ہیں اس لیے کہ خدا قریب ہے؟ سو جب ہم اس طرح کریں گے تو مقرب ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں تسنیم کے چشمے سے وہ پانی پیئیں گے اور اللہ انہیں عزتیں عطا فرمائیں گے. لیکن ان الذین اجرموا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان لوگوں پہ ہنسا کرتے تھے جو ایمان لے آئے. جرم کرنے والے ہنستے تھے ایمان لانے والوں پہ. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب بھی ان کے قریب سے گزرتے تو مذاق کرتے ہیں. یتغامز کہتے ہیں آنکھوں کے اشاروں کو. آج بھی ہوتے ہیں آنکھوں سے اشارے، اور بڑے گہرے گہرے اشارے بھی ہو جاتے ہیں آنکھوں سے، بہت گہرے اشارے بھی آنکھوں سے ہو جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے یتغامزون، جب بھی ایمان والے ان کے قریب سے گزرتے تو وہ آنکھوں سے اشارے کر کے مذاق اڑاتے، انہیں گھٹیا سمجھتے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر کی جانب لوٹتے تو خوش لوٹتے. یعنی کسی کے دل کو کاٹ کے رکھ دیں مگر جب گھر جائیں تو خوش خوش ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. کسی کی بے عزتی اور تذلیل کر کے رکھ دیں، کسی کو زمین میں گاڑ کے رکھ دیں اور پھر بھی گھر جائیں تو خوش خوش، کچھ ہوا ہی نہیں. جیسے کسی انسان کو ہم نے کاٹ کے رکھ دیا ہے مگر پرواہ ہی نہیں ہے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، ایک ایمان والے کا دل کاٹ کے رکھ دیا ہے آپ نے،
اور اسے زندہ درگور کر دیا ہے عزت کے اعتبار سے، تب بھی لوٹتے ہیں گھر کی طرف تو خوش خوش لوٹتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بڑے گمراہ لوگ، یعنی گمراہ لوگ یہ کہتے کہ وہ بہت گمراہ لوگ۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ان پہ نگہبان نہیں بنائے گئے، یعنی ان جرم کرنے والے لوگوں کو مسلمانوں پہ نگہبان نہیں بنایا گیا۔ اللہ نے انہیں کوئی اوپر سے نہیں اتارا کہ مسلمانوں پہ گرفت کرتے رہے۔ قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، بس آج وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کفار سے یضحکون، اب اس کا معنی ویسے ہنسنا ہے ان پہ، مگر اس ہنسنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ انہیں ان کے ہنسنے کی سزا دے گی۔ لاپرواہی سے ہنسنا، غیر ذمہ داری سے مذاق اڑانا، کسی کے تذلیل کرنا بغیر اصلاح کے حوالے سے اس طرح کی بات کرنا خدا کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا ہے، میں حدیث پاک پہلے بھی بیان کی ہے، پھر دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے امتی کی عزت اس لیے کرو کہ گویا تم میری عزت کر رہے۔ آپ کسی ایمان والے کی عزت اس لیے نہ کریں کہ دنیا داری ہے، تعلق داری ہے، رشتہ داری ہے، علاقہ داری ہے، نہ کریں اس لیے۔ ایمان والے کی عزت صرف اس لیے کریں کہ میرے نبی کا امت ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے امتی کی عزت کرنا ایسا ہی ہے جیسے میری عزت کرنا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ پیمانہ زیادہ خوبصورت ہے دنیا داری سے، مالداری سے، علاقہ داری سے، وطن داری سے، ان باتوں سے زیادہ خوبصورت پیمانہ امت کے پاس موجود ہے کہ سب کی عزت کریں اس پیمانے میں کہ وہ میرے نبی کا امت ہے۔ کوئی دلیل مانگے کہ تم نے اس کی عزت کیوں کی ہے تو بتائیں اس کو کہ میرے نبی کا امت ہی ہے اس لیے عزت کرتا ہوں۔ وہ غریب ہے، امیر ہے، دولت مند ہے، غریب ہے، کیسا بھی ہے، تب ہے تو نبی کا امت ہے۔ قرآن کہتا ہے اس طرح عزت کریں۔ علی الارائک ینظرون، اور وہ تختوں پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، اور اس حقیقت کو دیکھ لیں گے کہ انکار کرنے والے جو لوگ ہوں گے جو وہ کرتے رہے تھے انہیں پوری طرح بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ خدا کا انصاف یہ ہے کہ ظلم کا بدلہ لے، اگر وہ ظلم کا بدلہ نہیں لے گا تو پھر اس کائنات میں طاقتور جو ظالم ہے اس سے بدلہ کون ہے، اس سے حساب کون ہے؟ اگر خدا نہیں لے گا تو پھر کون لے گا؟ اس لیے ظالم یہ سمجھ جائے کہ خدا نے اسے حساب ضرور لے گا، اور اگر خدا معاف کر دے گا تو جس کا حق مارا ہے، جس پہ ظلم کیا ہے، وہ کیسے معاف کرے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔